على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج کی تراویح میں 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ ابتدائی رکعتوں میں سورہ نحل کا کچھ حصہ، پھر سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ کہف کا کچھ حصہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک اور نام سورہ اسراء بھی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سورت کا ایک نام سورہ سبحان بھی ہے۔ ایک سورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، تو اس سورت کا ایک نام اسراء اور ایک نام بنی اسرائیل اور سورہ سبحان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام نبیوں سے اللہ کراتے تھے جس کام کو کرنے سے عام انسان عاجز اور قاصر رہیں، عام انسانوں کے بس میں جو کام نہ ہو ایسا کوئی کام اللہ اپنے نبیوں سے کراتے تاکہ لوگوں کو ان کی نبوت پر یقین آئے اور وہ ان کی نبوت کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کے ذریعے سے معجزہ دیا کہ کبھی وہ عصا لکڑی رہتا اور کبھی وہ اژدہا بن جاتا۔ بہت سارے معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ اور برص کی بیماری کو دور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مردوں پر ہاتھ رکھتے، کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ معجزے دیے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نبیوں سے زیادہ اور سب نبیوں سے بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، 3000 معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ یعنی ایسے کام اللہ نے 3000 حضور سے کرائے جو عام انسانوں کے بس کے باہر تھیں، بلکہ دوسرے مخلوقات کے بھی بس سے باہر تھیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر مخلوق کا معجزہ نصیب فرمایا ہے۔ ہر مخلوق میں ایک معجزہ اللہ نے حضور کو نصیب فرمایا تاکہ قیامت میں ہر مخلوق حضور کے نبوت کی گواہی دے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو صرف انسانوں کے اندر معجزہ نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے جانوروں میں، فرشتوں میں، جنات میں، ہر مخلوق میں اللہ نے حضور کو ایک معجزہ نصیب فرمایا تاکہ وہ مخلوق قیامت میں حضور کی نبوت کی گواہی دے سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 3000 معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے۔ اس میں سے ایک بڑا معجزہ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ حضور کو نصیب فرمایا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پورا ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔
قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے، اور فرمایا کہ قرآن صرف معجزہ نہیں ہے بلکہ قرآن معجزہ گر ہے، یعنی معجزے بنانے والا ایک معجزہ ہے جس سے ایسے سینکڑوں کام وجود میں آئے جو انسانوں کے بس اور طاقت سے باہر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا، اور یہ ایسا معجزہ ہے دوسرے نبیوں کے معجزوں میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے میں فرق یہ ہے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ انہی کی زندگی میں باقی تھا۔ جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن ایک ایسا معجزہ دیا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن قیامت تک کہ قرآن کا معجزہ باقی رہے گا۔ ہر نبی کے معجزے ان کی حیات پر ختم ہو گئے، لیکن حضور کا معجزہ وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یہ حضور کی ایک خصوصیت ہے، اور اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ کو ایک نام یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس امت کو حامل معجزہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو حامل معجزہ، معجزے کو اٹھانے والی امت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم سب قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، جو قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن ہم سب لے کر چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور اس پر دعوت دے رہے ہیں، اور اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو گویا کہ قرآن کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس امت کو حامل معجزہ، معجزے کے اٹھانے والی امت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ معجزہ نصیب فرمایا۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا معجزہ ان کی موت پر ختم ہو گیا، لیکن قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا اور یہ نعمت جو ہے کیوں نصیب فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کے موت کے بعد ان کی امت پر دعوت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی، لیکن قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور کی نبوت کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری حضور کی امت کو نبھانی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے معجزے کو زندہ رکھا، اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت قرآن کو جو ہے استعمال کرتے رہے گی، قرآن سے ہدایت کو حاصل کرتے رہے گی، اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کا معجزہ اس امت کو نصیب فرمایا کہ یہ امت دعوت والا کام کرتی رہے گی۔ یہ پچھلی امتوں میں چونکہ یہ ذمہ داری نہیں تھی، لہٰذا نبیوں کے اختتام پر، ان کے وصال پر معجزے ختم ہو جاتے۔ چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، اب اس کے بعد حضور کی ذمہ داری اس امت کو اٹھانی ہے، تو قرآن کا معجزہ رکھا گیا تاکہ ہم قرآن سے ہدایت اپنے حصے کی حاصل کرتے رہیں اور نفع اٹھاتے رہیں، اور دوسروں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ تو قرآن ایک بڑا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ تو آج کی جو تلاوت کی گئی ان آیتوں میں اللہ نے جو حضور کے جس معجزہ کا تذکرہ فرمایا وہ معراج کا معجزہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ راتوں رات مکے سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، ساتوں آسمان، جنت و جہنم کی سیر، پھر اللہ سے ملاقات اور اللہ سے کلام، پھر واپس جو ہے دوبارہ جو ہے اپنی اسی رات کے حصے میں مکہ مکرمہ کو پہنچنا۔ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات۔ سبحان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک اپنے بندے، اپنے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرایا۔ رات میں اللہ نے یہ سفر کرایا۔ معراج کا واقعہ یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو دل کی گہرائیوں سے معراج کے واقعے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ عقل
عقل میں آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اسی لیے بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے معراج کے عنوان پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ جاگنے کی حالت میں نہیں ہوا، خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ اور بعض لوگ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ معراج روحانی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ یہ جسمانی معراج ہے اور جاگنے اور یقظہ کی حالت میں معراج ہوئی ہے۔ اگر یہ خواب کی حالت ہوتی تو اتنا تعجب کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر خواب میں حضور بیت المقدس گئے ہوتے، خواب میں آسمانوں کا سفر کیا ہوتا تو اس میں تعجب کی کون سی بات تھی؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہم خواب دیکھتے ہیں، کبھی کسی زمانے میں 8-10 سال 15 سال پہلے ہم نے حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، کعبے کا طواف کیا تھا، آج ہم یہاں پر آرام کر رہے ہیں، خواب میں جا کر طواف کر کے آ رہے ہیں، خواب میں مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مدینے کے حضور کے روضے پر حاضری ہو رہی ہے، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ خواب میں راتوں رات کہیں جانا کہیں آنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سبحان الذی، اللہ نے اس میں جو تعجب سے بیان فرمایا، یہ خواب ہوتا تو اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خواب نہیں ہے، حضور بیداری کے عالم میں یہ سفر کیا اور یہ معراج کی نعمت اللہ نے نصیب فرمائی۔ دوسری یہ بات جو کہی جاتی ہے روحانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں، یہ جسمانی معراج ہے۔ اچھا، یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ سوچا جا رہا ہے کہ معراج نہیں ہو سکتی؟ راتوں رات حرم سے، مکے سے بیت المقدس ملک شام جانا، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان، پورے آسمانوں کا سفر کرنا، یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہمارے دل میں خیال کیوں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال اس لیے ان لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کام نبیوں کا ہے، حالانکہ یہ کام نبیوں کا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جو لوگ معجزے کو نبی کا کام سمجھتے ہیں وہ بہک جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھا لوگوں نے، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کوڑ کی بیماری کو دور کر رہے ہیں، مردے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، وہ زندہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں سوچے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ عیسیٰ نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کرا رہے ہیں۔ کیا سوچنا چاہیے تھا کہ یہ عیسیٰ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کرا رہے ہیں، کوڑ کی بیماری اللہ دور کرا رہے ہیں، مردے کو اللہ زندہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوچتے تو کوئی عیسیٰ کو خدا نہیں بناتا، لیکن عیسائیوں نے یہ سوچا ارے یہ عیسیٰ کوڑ کی بیماری دور کر رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کتنی بڑی طاقت ہے، گویا کہ خدا ہیں۔ تو وہ کام ان کا سمجھا، معجزے کو نبی کا کام سمجھا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ یہی بات اس امت میں بھی بعض لوگوں میں پیدا ہوئی، وہ یہ سوچتے ہیں حضور ایک انسان ہے، وہ کیسے اتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں، یہ سوچ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا غلط ہے، حضور نے یہ سفر نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سفر کرایا ہے، حضور نے یہ سفر نہیں کیا۔ اللہ کیا کرے؟ میں نے سفر کرایا۔ جب اللہ نے کرایا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انسان کے لیے مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ حضور کے معجزوں کو دیکھ کر، جیسا یہ لوگ کچھ لوگ حضور کو انسان سمجھ کر اور حضور کا ایسا نہ کرنے کی طاقت رکھنے کو دیکھ کر حضور کے معجزے کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں۔ اسی طرح اس امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہمیں ملیں گے جو حضور کے ان معجزوں کو دیکھ کر حضور کا مقام اتنا بلند کرتے ہیں کہ وہ خدا سے ملانے کے قریب کر بیٹھتے ہیں۔ جو غلطی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے کی، وہی غلطی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حضور کے ان معجزوں کو دیکھ کر انہیں خدا کے قریب لے جانے کی غلطی کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور کو علم غیب ہے، حضور کو فلاں صفت ہے، یہ سب حضور کو معجزے دیے گئے تھے۔
حضور نے کچھ پیشین گوئیاں دی ہیں تو یہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ نے کرایا ہے۔ لہٰذا اگر یہ سمجھیں یہ اللہ نے کرایا تو حضور کو نہ ہم عالم الغیب سمجھیں گے نہ حاضر و ناظر سمجھیں گے، کیوں کہ اللہ نے کرایا ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو کوئی غلط عقیدے کی اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بات بعض امت میں نبیوں تک نہیں اولیاء پر بھی ہم نے صادق کر لی۔ کسی ولی کی دعا قبول ہو گئی، ایک اللہ والے ہیں، کوئی آدمی گیا جا کر کہا دعا کریں کہ اولاد ہو جائے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی اور اولاد نصیب فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے کیا کیا؟ اولاد نصیب فرمائی۔ تو ہم یہ سمجھ گئے کہ فلاں بزرگ نے اولاد دیا، تو اولیاء کی کرامت کو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ان کا کام ہے اور دھوکے میں پڑ گئے۔ اولیاء کی کرامت ان کے بس میں نہیں، وہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ جیسے معجزہ نبیوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے، ایسے ہی کرامت اولیاء کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی نبی سے جا کر کسی ولی سے جا کر کہا پریشان ہے دعا کرو، اس ولی نے دعا کر دی، پریشانی اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے دور کر دی۔ ہم اب اس ولی کو مشکل کشا سمجھنا کہ ان کے کہنے سے پریشانی دور ہو گئی، یہ شرک ہو گیا۔ یہ انہوں نے پریشانی دور نہیں کی ہے، انہوں نے اولاد نہیں دی ہے، یہ کرامت ہے، اور کرامت کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، کسی انسان کی قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معجزے پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ راتوں رات یہ کیسے ہوگا، اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسان کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کرانے والے انسان نہیں اللہ ہیں، اللہ کی قدرت اس کے پیچھے ہے، اسی وجہ سے اللہ نے یہ کرایا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو راتوں رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے جائے گا، مشہور واقعہ ہے۔ ابھی شب معراج کے رات میں ہم نے ان بیانوں کو بھی سنا ہوگا، جمعہ میں ان عنواناتوں پر بات ہوئی ہوگی، پورا تفصیلی واقعہ ہم نے سنا ہے کس طرح سے یہ سفر ہوا۔ اس میں ایک بات علماء یہ بیان فرماتے ہیں اس واقعے میں کہ بیت المقدس کو، مکے سے بیت المقدس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے۔ بیت المقدس پہنچے تو وہاں بیت المقدس کے باہر ایک چٹان تھی، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا اور نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ براق کو وہاں چٹان سے باندھا اور نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے علماء فرماتے ہیں ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کیا سبق لینا چاہیے؟ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو فرمایا کہ براق کو حضرت جبرائیل نے باندھا۔ براق کون سا جانور ہے؟ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، کوئی عام سواری نہیں ہے، کوئی عام گاڑی نہیں ہے۔ براق وہ جانور ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے ما رکبہا الا الانبیاء، کہ جس کو صرف نبیوں نے سواری کی ہے، جس سواری کو نبیوں نے استعمال کیا، نبیوں کے علاوہ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ایسی سواری کون سی ہے؟ براق ہے۔ کیا وہ بھاگ جائے گی؟ براق کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا براق بھاگ جاتا؟ اگر براق کو نہ باندھتے تو کیا براق بھاگ جاتا؟ نہیں بھاگتا، پھر بھی باندھا۔ اگر مان لے براق بھاگ جاتا، کیا جبرائیل پکڑ کر نہیں لا سکتے تھے؟ اگر براق بھاگ جاتا کیا جبرائیل پکڑ کر نہیں لا سکتے تھے؟ جبرائیل پکڑ کر لا سکتے تھے۔ پہلی بات براق بھاگنے کی امید ہی نہیں، دوسرا بھاگ جائے جبرائیل سے بچنے کی امید نہیں۔ اس کے باوجود جبرائیل اتنی طاقتور ہونے کے باوجود، براق اتنا فرمانبردار ہونے کے باوجود رسی کو چٹان سے باندھا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔
پہلے کیا کریں؟ ہم اسباب اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ براق کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے ہر انسان کی روزی میرے ذمے ہے، تو میں کیوں کماؤں؟ یہ غلط ہے۔ توکل یہ ہے کماؤ، حلال روزی طلب کرو، پھر اللہ سے کہو اے اللہ میری محنت سے روزی نہیں ملتی، اے اللہ میرے عقل سے روزی نہیں ملتی، اے اللہ میری چالاکی سے روزی نہیں ملتی، اے اللہ روزی تو آپ کے خزانوں سے آتی ہے، اے اللہ مجھے عافیت والی، وسعت والی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ پہلے محنت کرنا پھر اللہ سے مانگنا، یہ توکل ہے۔ بغیر محنت کے آدمی پیر پھیلا کر سویا رہے اور یہ کہے کہ اللہ کھلائیں گے، قرآن میں وعدہ ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ بیمار ہو گیا، دوا اختیار کرے، دوائی درجے کے درجے میں، دوائی علاج کے درجے میں استعمال کرے، پھر اللہ سے دعا کرے اللہ دوائی تو میں نے استعمال کی ہے، صحت آپ کے خزانے سے آتی ہے، اللہ اس دوائی میں صحت نہیں ہے، صحت آپ کے خزانے سے آتی ہے، اے اللہ مجھے صحت نصیب فرما۔ یہ توکل ہے۔ یہ چھوڑ کر کے دوائی لینے کے بیمار ہو رہا ہے ایسے ہی پڑا رہا اور یہ سوچے اللہ صحت دیں گے، یہ نہیں ہے۔ دوائی استعمال کرنا سنت ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، بغیر اسباب کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ پھر یہ آسمانوں کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، بہت ساری باتیں اس میں عبرت کی ہیں۔ چونکہ ان کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے بارے میں بیان فرمایا، تو اس سورہ جو ہے بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے میں بھی والد سے متعلق ایک بہت اہم نکتہ علماء بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 7ویں آسمان تک حضور کا یہ سفر رہا۔ پہلے آسمان پر حضور گئے تو کیا تھا؟ حضور پہنچنے سے پہلے ایک نبی آ کر کھڑے تھے، انہوں نے حضور کو ویلکم کیا، حضور کا استقبال کیا، حضور سے مصافحہ کیا، حضور سے معانقہ کیا۔ پہلے آسمان پر حضور گئے تو حضور جانے سے پہلے وہاں انتظار میں کیا تھے؟ نبی کھڑے تھے، انہوں نے ویلکم کیا، سلام کیا، بلایا، اہلاً سہلاً مبارک کہا اور جو ہے حضور سے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پر گئے، یہی معاملہ، ایک نبی کھڑے ہیں، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے ویلکم کیا، بلایا، حضور کو ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی معاملہ، چوتھے آسمان پر، پانچویں، چھٹے آسمان پر بھی یہی کہ حضور چھٹے آسمان پر گئے تو حضور کو ایک نبی نے بلایا، استقبال کیا، ویلکم کیا، ملاقات کی۔ 6 آسمانوں میں یہی معاملہ تھا، پہلے آسمان سے چھٹے آسمان تک یہی معاملہ۔ 7ویں آسمان پر جب حضور گئے تو حضور یہ سوچنے لگے یہاں بھی کوئی نبی ہوں گے، جیسے ہر آسمان پر ایک نبی تھے، 7ویں آسمان پر بھی کوئی نبی ہوں گے، وہ مجھے سلام کریں گے، وہ مجھے بلائیں گے، ویلکم کریں گے، ملاقات کریں گے۔ یہ سوچ کر حضور گئے تو 7ویں آسمان پر کوئی استقبال کے لیے نہیں کھڑا تھا، کوئی ویلکم کرنے والا نہیں تھا۔ خود حضور 7ویں آسمان پر گئے تو دیکھا کوئی بلانے والا نہیں ہے، بلکہ دور ایک کمرہ ہے، اس کمرے پر ایک انسان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا نورانی چہرہ، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، بہت خوبصورت حسین و جمیل انسان ہے جو وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو دیکھا کہ یہاں کوئی بلانے تو آیا نہیں اور ایک صاحب ہیں کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو جبرائیل سے حضور نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے کون ہے؟ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضور خود آگے بڑھے، حضور نے سلام کیا، حضور نے مصافحہ کیا، حضور نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی۔ ہر آسمان میں حضور کو ملنے کا ہے، لیکن حضور نے خود جا کر حضرت ابراہیم سے ملاقات کی۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں بیٹا کتنا بھی بڑا بن جائے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔
باپ اپنی جگہ ہے، ابراہیم والد ہے، والد کا مقام کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ حضور محمد الرسول اللہ ہے، رسول ہونے کے اعتبار سے حضور کا مقام حضرت ابراہیم سے بڑا ہے، لیکن آخر یہ بیٹے ہیں، ابراہیم باپ ہے تو باپ کو بٹھایا، بیٹے کو، اگرچہ وہ نبیوں کے امام ہے، بیٹے کو آگے اللہ نے بھیجا اور بیٹے کو کہا تم سلام کرو، تم مصافحہ کرو، تم ادب سے ملاقات کرو۔ یہ اولاد کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ماں باپ کا کیا درجہ ہے، خاص طور سے باپ کا کیا مقام ہے، اللہ اس معراج کے واقعے میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ والدین اگر بوڑھے ہوں، دونوں یا دو میں سے کوئی ایک، اف تک نہ کہو۔ اگر اف سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو اللہ کہتے وہ لفظ استعمال نہ کرو، لیکن سب سے ہلکا لفظ اف ہے، اس لیے کہا ماں باپ کو ناراض نہ کہو۔ اونچی آواز سے بھی انہیں بات کرنا اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں کچھ ان آیتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ غلو اور زیادتی کرنے اور وہ صفتیں جو حضور کو اللہ نے بطور نعمت دی، حضور کی سمجھ کر شرک کے قریب لے جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا حضور کو بحیثیت انسان سمجھ کر ان کی عظمت میں کمی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اولیاء کرام کے بارے میں غلط عقیدے رکھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح عقیدے رکھتے ہوئے اولیاء کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، والدین کا ادب و احترام کرنے اور ان کی خدمت کرنے اور ان کو اپنی جنت کا ذریعہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جہنم کا ذریعہ، وبال کا ذریعہ، پکڑ کا ذریعہ ماں باپ کے بننے سے اور ان کی نافرمانی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔